میرے دوستو عزیزو، اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں، ایک ایک امتی کے ذمہ پوری امت ہے اور پوری امت کے ذمہ ایک ایک امتی ہے۔ انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے، یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں، آپ خود جو محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں واصلہ ابن اسقر کے پاس، اور جا کر آپ نے دعوت دی، یہ نہیں کہ ان کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف، صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف، اور آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول ہونے کی گواہی دے دو؟ مجھے تو عرض کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا کہ جی نصرت ہو گئی۔ نصرت ضرورت کی پورا ہونے کو نہیں کہتے، نصرت تو داعی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی غیبی نصرتیں جس سے داعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ ہے غیبی نصرت۔ میرے دوستو عزیزوں، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی۔ اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیبی نصرت بتا رہا ہوں کہ انفرادی دعوت پر غیبی نصرت کیسے نازل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس درخت سے گواہی لی، اسے تینوں مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے، اور دعوت میں عمومیت ہے، دعوت میں عمومیت ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں عرض کر رہا، دعوت میں عمومیت ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے۔ صرف امت، 2 نام تھے امت کے، ایک انصار ایک مہاجر۔ ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے، سب تھے، لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ میں۔
امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے. اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے. یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو. یہ امت کی اجتماعیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی، کوئی آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ جو آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں. کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے. ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے. یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا. اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بٹ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے. امت کی تربیت امتی اختلاط میں ہے. امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. ایک صحابی تھے اقسم ابن جون، آپ نے فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے. اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا حضرت اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا. مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو